السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ، میں سورہ نساء پر آپ سے لگاتار بات کر رہا ہوں اور آج اس کا درس نمبر 3 ہے۔ اس میں جو پہلی آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک بات بتا دوں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے اس کا فائدہ ہو۔ یہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آخری آیت کا جب ذکر کرتا ہے تو 20 سے 25% آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ بڑا حکمت والا ہے، اللہ بڑا عزیز ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، تو ترجمہ عموماً کر دیا جاتا ہے ویسے ہی اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایک فارمیٹ ہے جس کے تحت بات کر دی گئی ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرتا ہے قرآن میں، خاص کر آخری آیت کے ٹکڑے میں، تو اس میں ایک بڑا راز ہوتا ہے۔ جس صفت کو اس نے اپنی بیان کیا ہے، رقیب، نگران، رقیب اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، تو یہاں پر ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ تو ایسے جتنے بھی آیتیں آئیں گی نا، ہم انشاءاللہ اس پر پوری بات کریں گے تاکہ آپ کو اس سے پہلے والی جو آیت ہوگی یا اس سے پہلے کی جو آیت کا ٹکڑا ہوگا اس سے اور اس آیت کے ٹکڑے سے، آخر والے ٹکڑے سے کیا ہو جائے، آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، تو یہاں پر اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ نگران ہے؟ اللہ تو نگران ہی ہر حال میں ہے۔ یہ اصل میں اوپر جو بات کہی گئی نا کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، 2 مرتبہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اس کی بات مانو، پھر کہا گیا اللہ سے ڈرو، اس نے جو رشتے قائم کیے ہیں اس رشتے کو نبھاؤ۔ دونوں جگہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگرانی کر رہا ہے۔ 2-3 باتیں بیان کرتے پھر اگلی آیت پر آتے ہیں۔ حقیقت پہ کیا ہے، تقوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ظاہری سے نہیں ہوتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یا دوسرے صحابی کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے تقوی۔ یہ جو ظاہری ہم نے لمبے کرتے، بڑی اچھی سی، بڑا اچھا صافہ اور ڈنڈی جو پکڑ رکھی ہے، یہ اللہ کے دربار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت ہوتی ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، اس بنیاد پر رب ذوالجلال کیا کرتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک جملہ بول دیا تھا تو ایک مولوی صاحب بہت ناراض ہو گئے۔ ہم نے کہا ایسا قیامت میں ممکن ہے کہ ہمارے لمبے لمبے کرتے جن داغوں کو ڈھانکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری شرٹیں وہاں تک نہ پہنچ پا رہی ہوں، لیکن تمہاری شرٹ کا درجہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمارے کرتے سے زیادہ ہو۔ یہ وہی کیفیت ہے جو اندر کی کیفیت پر پروردگار عالم کیا کرتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے۔ سورہ قاف میں غالباً یہ بات کہی گئی ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ تمہارے دل پہ جو گراف بنتا ہے نا، میں وہاں سے نوٹ کرتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ آپ ظاہری طور پہ جو کرنا ہے ٹھیک ہے، آپ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ، ہمیشہ دیندار آدمی کو دھوکہ دیا جاتا ہے دینداری کے چولے میں۔ ہمارے والد محترم کو ایک صاحب نے یہاں دھوکہ دیا، تو ہر تیسرے دن وہ بال منڈاتا تھا۔ وہ آدمی مدرسے کا سیکریٹری تھا اور پائجامہ جو ہے وہ آدھی پنڈی پہنتا تھا، داڑھی ماشاءاللہ مشرہ تھی، اور اس نے زبردست، آج کے 25 سال پہلے کی بات ہے کم سے کم، کہ اس نے اس وقت 8 سے 9 لاکھ روپے کا چونا لگایا، لیکن اتنا ظاہری طور پر تھا
والد صاحب بھی کبھی بال نہیں رکھتے تھے، جب وہ آتا تھا حجام بنانے والا تو وہ بھی بال بنواتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دیندار کو دیندار بن کر کے ہی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دھوکے بازی ہماری ہوتی ہے، اس دھوکے بازی کے خلاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں اور میں نگران ہوں۔ تو یہ جو تقویٰ میں نے دونوں باتیں کہی تھی کہ آپ اللہ کا خوف پیدا کر کے اللہ کو مانیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، نگران ہوں کہ تمہارا یہ تقویٰ ظاہری ہے یا تمہارا تقویٰ اندر سے ہے۔ تو وہاں پہ دھوکہ چلتا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں ممکن بھی ہے، ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی قانونی لحاظ سے جیت جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جیت بھی گئے تو یہ یاد رکھنا کہ نگران میں ہوں۔ وہاں پہ تمہارے دنیا پہ تمہاری چرب زبانی، تمہاری جھوٹی گواہیاں ہو سکتا ہے کہ تم کو کامیاب کر دے، لیکن یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ میرے پاس مقدمہ آئے اور ایسی چرب زبانی سامنے والا کرے کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ تم حق پر نہ ہو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ اگر میں نے حق پہ تمہارے فیصلہ کر بھی دیا تو تم اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہے ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے لہذا ہم ہر حال میں کیا ہیں، ہم صحیح ہیں۔ نہیں، یہ ہمارا رب ہے، وہ اندر سے باتوں کو، تو قانونی لحاظ سے اگر آپ کبھی بچ بھی گئے تو بھی آپ اللہ کی نگران، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نگرانی کرتا ہوں، لہذا وہاں پہ بچا نہیں جا سکتا۔ تو بہتر یہ ہے، جو نصیحت کی جا رہی ہے، کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارا ہمارا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے، اگر یہ آدمی تصور کر لے کہ ہم انڈر راڈار ہیں، ذرا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آپ محتم صاحب کا ڈرا کھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کھولیں گے، کیونکہ آپ کو خوف کیا ہے؟ میں انڈر راڈار ہوں، کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم کا کیمرہ پوری دنیا پہ لگا ہوا ہے اور اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں نگرانی کرتا ہوں، لہذا اگر یہ تصور بیٹھ جائے گا تو صحیح تقویٰ اندر سے آئے گا۔ ظاہری پر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے بجائے ہم اپنے رب کے نگرانی پر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لہذا اس بنیاد پر یہ بات کہی گئی کہ میں نے تم سے اوپر تقوی کی بات کہی ہے، رشتہ داری نبھانے کی بات کہی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ ہم نگرانی کر رہے ہیں۔ تیسری بات، اللہ جب نگرانی کر رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اسی بنیاد پر وہ ہم کو ثواب اور عذاب کی کیٹیگری میں رکھے گا۔ دنیا والے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بنیاد پر اچھا بول دیں، کسی بنیاد پر، لیکن یہ جو ثواب کا مرتب ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کی بیس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر، اسی لیے تو کیا کہا گیا، دو رکعت نماز نفل آپ نے، سنت ابھی آپ نے مغرب کے بعد پڑھی ہے۔ سب نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سب نے پڑھی، لیکن سب کا ثواب ایک ہے کیا؟ سب کا ثواب اگر عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے، کاؤنٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے، گنتی کے لحاظ سے، تو سب نے پڑھا کتنا ہے؟ 2 ہی رکعت۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہونا مطلب انسانی لحاظ سے، کہ سب کو مثال کے طور پر 2 روپیہ انعام دے دیا جائے، بھائی سب نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے مزدور لگا رکھا ہے، آپ کو معلوم ہے اگر 10 مزدور لگے ہوئے ہیں تو اس میں سے 2-3 مزدور ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن مزدوری سب کی کیا ہے؟ برابر ہے، کیونکہ میں اس بات کو جان نہیں پا رہا ہوں کہ یہ جو مزدوری کیا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، کتنی محنت سے کیا ہے۔ ہم نے ظاہری دکھاوے کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا، لیکن پروردگار عالم کے یہاں ظاہری دکھاوا نہیں۔ اس لیے نیکیوں کا جو ثواب دیا جائے گا وہ کہا جاتا ہے 10 بھی دیا جا سکتا ہے، 50 بھی دیا جا سکتا ہے، 700 بھی دیا جا سکتا ہے، ان لمیٹڈ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ رقیب ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، لہذا اس بنیاد پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہنا چاہتا تھا۔ اس کے آگے کی بات، آگے کی جو آیت ہے جو
کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ مفسرین نے تو اس کو بس مطلب لکھا کچھ انہیں لکھا ہوگا، بہرحال میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اب جیسے میں ابھی اس کی تفسیر کروں گا تو آپ سوچیں گے ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم یتیم کا مال کھا لیں۔ کیا ہوتا تھا ہمارے میں، اور جس وقت یہ قرآن نازل ہوا ہے یا جس علاقے میں قرآن نازل ہوا ہے وہاں کا ایک کلچر تھا، وہاں کی ایک سبھیتا تھی، ایک تہذیب تھی۔ تہذیب کیا تھی کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو انتقال کے بعد وہ جو اس کی بیوی ہوتی تھی نا، وہ بیوی فوراً کیا کرتی تھی، عدت گزرنے کے بعد کسی نہ کسی سے شادی کر لیتی تھی۔ اور ان کے ہاں عربوں میں آج بھی کوئی معیوب نہیں ہے، عدت ختم ہوئی دوسرا رشتہ آ گیا، شادی ہو گئی۔ اب ہم کو اس آیت کو سمجھنے میں، ہم اپنے یہاں تو دیکھتے ہیں تو ایسا نظر ہی نہیں آتا ہے، تو اس لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کلچر اور ان کے کلچر، آپ متاثر ہیں کفر کے کلچر سے۔ جس قوم کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس قوم کے کلچر سے، ان کی سبھیتا سے آپ متاثر ہیں۔ لہذا ہماری عورتیں جب بیوہ ہو جاتی ہیں بیچاری تو شادی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مرد اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر کے مطلب بیوی کا انتقال ہو گیا یا بیوی اس کی ناکارہ ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ اچھے لوگ اس کو گالی دیتے ہیں کہ تمہارے لڑکے جوان ہیں، تم دوسری شادی کرنے جا رہے ہو۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں جو بول رہا ہے وہ بیوی بن جائے گا؟ آپ بیوی کی حیثیت سے اس کا کام کر دیجئے۔ بھئی ہمارا معاملہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں شادی کرنی چاہیے، لیکن ایسا سماج میں پھنسا دیا ہے، کتنے ایسے مرد ہیں بیچارے جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں کہ ان کی بیویوں کا انتقال 40 سال 45 سال میں ہو گیا، لیکن گھر کی لڑکی اور لڑکا ان کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتے، اور نہ لڑکی بیوی بننے کے لیے تیار ہے اور نہ بن سکتی ہے، نہ لڑکا بیوی بننے کے لیے تیار ہے کہ بن سکتا ہے۔ جو بیوی بننے کے لیے تیار ہے اس میں دونوں میں آپ رکاوٹ ہیں۔ عربوں میں ایسا قطعی نہیں ہے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، عرب وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی اپنے باپ کا رشتہ تلاش کرتی ہے، اپنی ماں کا رشتہ تلاش کرتی ہے اور اس کی شادی کر۔ اب جب وہ شادی کر کے، مطلب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے یتیموں کی، اب وہ شادی کر کے امی چلی گئیں، اب ان کا لک آفٹر، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ بچے کا۔ اب وہ بچے کا دیکھ بھال عموماً جو ہے وہ ددھیال پہ جاتا تھا۔ ددھیال سمجھتے ہیں؟ دادا کے گھر پہ۔ تو سب سے پہلے تو زیادہ تر ذمہ دار ہو جاتے تھے چچا ہو جاتے تھے زیادہ تر۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بھی انتقال ہوا تو سب سے پہلے ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ چچا جان نے سنبھالی، عبد المطلب نے سنبھالی، دادا نے۔ دادا جیسے مر گئے فوراً کس نے سنبھال لیا؟ چچا۔ یہ عربوں کا آج بھی کلچر ہے، یہ عربوں کا اس وقت بھی کلچر تھا۔ ہمارے یہاں چونکہ وہ عورت کی شادی نہیں ہونے دیتے تو وہی ولی بنی رہتی ہے، وہی بچے کو کیا کرتی ہے؟ نگرانی کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ یتیم کا اتنا معاملہ نہیں پھنستا ہے جتنا کہ وہاں پہ پھنستا تھا۔ تو اس بات کو جب آپ سامنے رکھیں گے تب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ یہ آیت کیوں کہی جا رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے گرامر کے لحاظ سے بھی کہ یہ آیت کو واو سے شروع کیا گیا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، یہ عطف کہاں گیا؟ کس کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے؟ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اوپر جو بات کہی گئی اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، یہ عطف جو ہوتا ہے ما قبل سے اس کا بڑا گہرا کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ہوتا ہے۔ کیا رشتہ ہے ما قبل سے؟ کیوں یہاں پر واو؟ ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ آتوا الیتامی، واو کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ یہ واو کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا کہ یہ جو یتامہ کے مال کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں خرد برد نہ کیا جائے، اس میں خیانت نہیں کی جائے، ان کو تبدیل نہ کیا۔ 3-4 باتیں آگے آئیں گی وہ کہی جا رہی ہیں۔ یہ اوپر والی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، یہ اس سے اور اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اس میں خیانت کیا تو ما قبل کی جو آیت ہے کہ تم کو تقوی کی ہدایت دی گئی تھی اور تم پر یہ بات بھی بتائی گئی تھی
کہ رب ذوالجلال اس پر نگران ہے، اس کو دھیان رکھیے گا۔ جب ان دو باتوں کو دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ جو وعۃ الیتامہ کا جو معاملہ آئے گا تو اس میں بندہ خرد برد نہیں کرے گا۔ اس لیے اس آیت کو کیا کیا گیا کہ واو سے شروع کر کے ما قبل کے اوپر عطف کر کے کہ ما قبل میں جو بات کہی گئی ہے اس سے جوڑ کر کے اگر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے معنی سمجھ میں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ پہلی بات یہ کب حوالے کر دو، اس کے پیچھے یہ سب پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہے کہ اگر جب چاچا ذمہ دار ہو جاتا یا دادا اگر لمبا کھنچ گیا عمر دادا ذمہ دار ہو جاتا تو جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اچھا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا، تو میرے باپ مر گئے میں تو سب سے بڑا یتیم ہوں، اور اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو یتیم ہیں؟ نہیں، یتیم کہتے ہی ہیں عربی زبان میں اس بچے کو کہ جس کا باپ مر گیا ہو اس حال میں کہ وہ نابالغ ہو، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو گیا اب وہ یتیم کی کیٹیگری سے کیا ہو گیا، نکل گیا۔ تو سب صرف ہم جو ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ جس کے ابا نہیں ہیں وہ یتیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کے ابا نہ ہوں شرط یہ ہے وہ بچہ بالغ ہو یا بچے نابالغ ہو، تو ایسی شکل میں وہ یتیم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ہوتا کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو گئے، دادا ذمہ دار ہیں یا چچا ذمہ دار ہیں، تو بچہ جب بڑا ہوتا تو بھی اس کو یہ کہہ کر کے لٹکائے رہتے کہ نہیں ابھی تمہارے اندر جو ہے نا تمہارے مال کو اپنے مال کو حفاظت کرنے کا تمہارے اندر شعور نہیں ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر آپ کو محسوس، دوسری جگہ بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر تم کو محسوس ہو جائے کہ ان کے اندر مال کو سمجھنے کی، اس کو استعمال کرنے کی، اس کو حفاظت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، تو اب نگرانی کرنے کے بجائے یہ مال کیا کر دو، ان کے حوالے کر دو، وہ اپنا جیسے چاہیں تصرف کریں، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے محسوس کر لیا ہے کہ اب یتیم نہیں رہا ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، مال کو جانتا ہے کہاں تصرف کیا جائے، تو اب ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ پہلی بات کہی گئی۔ پھر دوسرا کہا گیا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو۔ کیا کرتے تھے؟ بچہ چھوٹا رہتا تھا تو اپنا مال بھی ساتھ میں، جیسے کھیتی ہو رہی ہے، 2 ایکڑ زمین ہے، آج بھی ہوتا ہے شرارت، تو یتیم والے کھیت میں پیداوار زیادہ ہوئی ہے، ہمارے والے کھیت میں پیداوار اتفاق سے کم ہوئی ہے۔ اب اس بچے کو، یتیم کو نہیں معلوم کہ اس کھیت کی کیا پیداوار ہوئی، اس کھیت کی کیا پیداوار ہوئی ہے۔ اگر حساب بھی ہم ایماندار بنیں تو حساب دے دیتے ہیں، اپنی خراب پیداوار کا حساب اس کو دے دیتے ہیں اور اس کی پیداوار اچھی کو اپنا ایکڑ بنا لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ایسا نہیں کریں، اور کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اگر کرو گے تو نگرانی کون کر رہا ہے؟ نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کیا ہے؟ نگران ہے۔ یہ دوسری بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں اگر ملاؤ نہیں تو کھا لو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جھوٹ نہ بولو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ باہر وہ جھوٹ بولو؟ یعنی یہ ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ مال یتیم کا کسی طریقے سے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو اوقاف کا معاملہ ہوا ہے، لمبی بات ہو جائے گی، ایک جملہ بول رہا ہوں۔ کتنے یتیم خانے بھارت میں ایسے ہیں کہ جن میں لوگ پیسہ دیتے ہیں اور پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہبلی میں بھی یتیم خانہ ہے؟ معلوم ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہبلی میں بھی یتیم خانہ ہے۔ آپ کبھی جا کر کے، یہیں مرکز کے پاس ہی میں ہے، آپ جا کر کے دیکھیے اس یتیم خانے کی حالت کیا ہے، کیسے بچے رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان سب کا پیسہ دینے والے جو لوگ بیچارے ہیں دینے والے کہ یتیموں کا، اور یہ یہیں کی حالت نہیں ہے، ایسے ہے ہزاروں یتیم خانے ہیں کہ جن میں جو ہے نا اس یتیم کے مال پر، یتیم کا مال ہونا، یتیم کے لیے مال ہونا، دونوں الگ بات ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یتیم کے مال کے بارے میں، لیکن یتیم کے لیے بھی جو مال ہو گیا تو مالک اب کون بن گیا؟ وہ بھی یتیم بن گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس یتیم کی کفالت کے لیے، ان کے انتظام کے لیے کہہ رہا ہے کہ خیانت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی لحاظ سے خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔
یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہوبن لفظ جو آیا ہوا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عربی میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ بہرحال لیکن عربی میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شعراء کے کلام میں یہ لفظ کیا ہے، ملا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے، اس کو آپ چھوٹا نہ تصور کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد